آج ہم 22واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے معرفہ کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، ضمیریں پڑھی تھیں اور اس کے بارے میں بتایا تھا، اس میں اشارہ کے بارے میں بتایا تھا، اس میں موصول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اور آج جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ، پہلے تو صرف معرفہ ہی تھا نا، تو آج معرفہ کے ساتھ نکرہ بھی ہے۔ تو نیچے جو ہم نے مشق دی ہے تو اس کے اندر معرفہ کا لفظ بھی ہوں گے اور نکرہ لفظ بھی ہوں گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو بھائی بہت ہی آسان ہے، اس میں اشارہ ہو تو وہ معرفہ ہے، ضمیر ہو وہ بھی معرفہ ہے، اس میں موصول ہو وہ بھی معرفہ ہے، الف لام ہو وہ بھی معرفہ ہے، نام ہو وہ بھی معرفہ ہے، اور اگر یا ہو شروع میں وہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں؟ نکرہ ہیں۔ بہت آسان ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو آسان پہچان بتا دیتا ہوں کہ جس اسم کے قرآن میں آپ دیکھیے، خود پڑھیں قرآن، جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ جس اسم کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو نا، تنوین جس کو بولتے ہیں، تو جس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، تنوین ہو، اور وہ کسی کا نام نہ ہو تو وہ نکرہ ہے۔ بہت سمپل میں نے آپ کو پہچان بتا دی ہے، یعنی تنوین ہو کسی اسم کے آخر میں، تنوین ہو لفظ کے آخر میں، تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اور وہ نام کسی کا نہ ہو، جیسے محمد آخر میں 2 پیش ہیں لیکن یہ تو نام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ راجل آخر میں 2 پیش ہیں لیکن نام نہیں ہے نا کسی کا تو یہ نکرہ ہے۔ امراتن بھی نکرہ ہے، شجراتن بھی نکرہ ہے، رزقن بھی نکرہ ہے، ثمراتن بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی جناتن بھی نکرہ ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ نکرہ۔ تو اسی طرح بہت آسان ہے پہچان۔ تو یہ نیچے میں نے مشقیں دے دی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیچے میں نے قرآنی آیتیں دے دی، آپ نے قرآنی آیتوں کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اس میں معرفہ اور نکرہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ویسے اس میں بہت سے لفظ وہ ہیں جن کا آپ ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان میں ضمیریں ہیں، ضمیروں کا ترجمہ آپ کو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے یہ ترجمہ کرنا آسان ہے۔ پھر بھی دوبارہ میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو۔ فَإِنَّ اِنَّ بار بار آ رہا ہے، اس کا معنی بے شک ہوتا ہے، فَمَنَ تو ہوتا ہے، تو بے شک، خیر الزادی بہترین زاد راہ، تقوی پرہیزگاری ہے، لا جدالا نہیں جھگڑا، فی الحج حج میں، یعنی حج میں جھگڑا نہ کرو، یکون الدین یکون ہو جائے، الدین دین للہ اللہ کے لیے، یعنی دین اللہ کے لیے ہو جائے، لڑو کافروں کے ساتھ۔ کذالک اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کی جزا ہے، تل کا وہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔ اچھا اسی طرح وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی عورتیں تمہارے لباس ہیں۔ فإنی تو بے شک میں قریب قریب ہوں، نزدیک ہوں، ان القوۃ بے شک طاقت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب، یعنی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وہم کفار اور وہ کافر ہیں، فلا اسم علیہ تو نہیں گناہ اس پر، فہو تو وہ خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر میں بہتر لہو اس کے لیے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ الہ واحد ایک الہ ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں بدلے میں حیات زندگی ہے، ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، علیہم ان پر صلوات رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، درود ہیں ان کے رب کی طرف سے، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق ضرور حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب۔ ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا ہے، اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اس میں ضمیریں ہیں، اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ بھی ہے، تو اس میں ساری چیزیں ہیں، تو اب آپ کو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور معرفہ نکرہ کی پہچان کیسے کرنی ہے، یہ سب بھی بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔